شکریہ ادا کریں کہ تو نے ہمیں دین کی بات بتائی، ہم اتنی دیر جہالت کے اندر رہے۔ جب کوئی دین کی بات بتائے، نبی علیہ السلام کا فرمان بتائے، اللہ تعالیٰ کا قرآن بتائے، آپ اس کو سمجھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا ہمارے عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ کتنی احادیث ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، پہلے بھی آپ احادیث سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم یہ نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں کوئی اجر دے دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ جمعہ پڑھنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے، یہی لالچ ہے۔ اور یہاں آ کر آپ کو پیسے تو کوئی نہیں ملنے، کوئی آپ کو پراپرٹی تو ملنی نہیں، آپ نیکی کی غرض سے آئے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں یہ نہیں کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں گیا، بلکہ جس نے اطاعت کی، کلمہ پڑھنے کے بعد اطاعت ضروری ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ آپ جنت میں جانے کا راستہ اپنا رہے ہیں یا آپ انکار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ ومن یعصنی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں کتنی ایک چھوٹی سی بات ہے جو حدیث میں بیان کرنے لگا، لیکن تھوڑا سا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے کتنی سزا دی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں وہ کھانا کھانے لگا اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھایا، لقمہ توڑا۔ اب یہ دیکھیں گاہے انسان سے ایسے ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، وہ اپنا الٹا ہاتھ استعمال کر دیتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو آگاہ کیا، آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ قریب ہی بیٹھا ہے، اس نے اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب بات تو یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا، وہ فوراً اپنے الٹے ہاتھ کو چھوڑ دیتا اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیتا۔ اس نے آگے سے انکار کر دیا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، تکبر کے ساتھ کہا۔ جیسے ہم بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا تصور کریں، جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ہم ان کے دین کو ان کے لیے مذاق بنا دیتے ہیں۔ کسی نے داڑھی رکھ لی اس کو مذاق، کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی اس کو مذاق، کسی نے نماز سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے رفع دین کیا اس کو مذاق، طرح طرح کے ہم مذاق کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا کل بیمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ آگے سے کہنے لگا لا استطیع، میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ اس نے تکبر کے ساتھ کہا، فخریہ انداز کے ساتھ کہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لا استطاعت، اگر تو واقعی طاقت نہیں رکھتا تو پھر تیری طاقت ہی اللہ ختم کر دے دائیں ہاتھ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے یہ بتایا، یہ حدیث میرے باپ نے بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ کہا، حالانکہ وہ طاقت رکھتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا استطاعت، اگر تو طاقت نہیں رکھتا پھر تیری طاقت ہی ختم ہو جائے، پھر نہ تو طاقت رکھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں ہاتھ کو ویسے ہی طاقت کے لیے ختم کر دیا، وہ اپنا دائیں ہاتھ منہ تک لے کر ہی نہیں جا سکتا۔
یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند، یہ بات ناپسند لگی کہ اس نے نبی علیہ السلام کو چہرے کے اوپر انکار کر دیا۔ لیکن آپ تھوڑا سا خیال کریں، ہم کتنے معاملات کے اندر نبی علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانتے؟ تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں۔ اگر پہلے نہیں جائزہ لیا، ابھی سے لینا شروع کر دیں کہ صبح فجر کی اذان ہوئی، کتنے لوگ جو بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، نماز کا حکم قرآن کے اندر بھی ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین میں بھی شامل ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مجھے سکون دیتی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ کتنے نماز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر احکامات ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور اسی طرح فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کی کتنی آیات ملتی ہیں، نماز کا کتنا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر کے اندر تھے، آپ سوئے رہ گئے، صبح کا جب سورج نکلا، آپ علیہ السلام کی پھر آنکھ کھلی، آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا کہ یہاں سے جلدی جائیں، یہاں شیطان کا بسیرا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نماز ہماری لیٹ ہو گئی۔ آپ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں سونے کی وجہ سے آپ کی نماز لیٹ ہو گئی۔ ہمارے گھر کے اندر کتنا شیطان کا بسیرا، سارا گھر سویا ہوا، نہ بڑوں کو فکر نہ چھوٹوں کو فکر۔ کس قدر ہمارے گھر کے گھر بے نماز ہیں، کس طرح کھانے میں برکت ہو، کس طرح بڑوں کے حکم کے اندر برکت ہو۔ پہلے یہ تھا والد صاحب نے ایک آواز دینی، پورے گھر نے اٹھ جانا کہ باپ کی آواز آ رہی ہے، اب نماز پڑھنے لگے۔ اب باپ جتنا مرضی کہہ لے، بلکہ بات اتنی دور تک ہے باپ خود بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور آپ کی اتباع، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام سے محبت اور اتباع کو نکال دیا جائے تو ہماری یہ زندگی رائگاں ہے۔ ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہر طرح کی فراوانی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پھر اس فراوانی کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں نبی علیہ السلام کی اتباع بھی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔